کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا صدق اللہ العظیم۔ تمام احباب درود پاک پڑھ لیں جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، محترم جناب قاری عبدالرحمن صاحب صدر جماعت اسلامی کولو تارڑ بڑے ہی نہایت ہی خوبصورت انداز میں عظمت قرآن کے حوالے سے آپ حضرات کے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ قرآن مقدس کی 19ویں پارے میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کے اندر ماضی کی باتیں، موجودہ حالات اور مستقبل کے آنے والے سارے واقعات کو اللہ نے 100% صحیح بیان فرمایا ہے۔ بی بی سی، جیو نیوز اور ایکسپریس والوں کی ساری خبریں جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، سچی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کا ایک ایک واقعہ، ایک ایک بات، ایک ایک حرف 100% کی بجائے 1000% سچ ہے۔ تو اللہ جل شانہ کا کل قیامت والا دن دربار لگا ہوا ہوگا، جس دربار کے اندر سارے لوگ پریشان ہوں گے۔ اس دن اللہ جل شانہ کے دربار میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک مقدمہ پیش کریں گے۔ وہ مقدمہ یہ ہوگا کہ اے میرے اللہ، جو آپ نے مجھے قرآن دیا تھا، میں نے اس قرآن کو منوعن سارے کا سارا اپنے قوم کے سامنے پیش کر دیا، اور قوم نے تیرے اس کلام کے ساتھ، تیری اس کتاب کے ساتھ کیا کیا، وہ اس کے بارے میں بھی قاری صاحب نے بڑی خوبصورت مثالیں دیں کہ آج ہمارے کتابوں، ہمارے گھروں کے اندر جو سب سے کم پڑھی جانے والی کتاب ہے وہ قرآن کریم ہے۔ خاص طور پر ہمارے گاؤں کی صورتحال یہ ہے، بچہ بیچارہ صبح اٹھتا ہے تو اس کے والدین کو یہ ٹینشن لگی ہوتی ہے کہ فٹافٹ اس کا ناشتہ تیار کر کے اس کا لنچ باکس تیار کیا جائے، صوفی فوڈیشن کی گاڑی آنے والی ہے، اس کے اندر اس کو بٹھانا ہے، یا اس نے حفظ آباد میں سنچورین سکول کے اندر، بکنو سکول کے اندر جانا ہے، گاڑی لیٹ نہ ہو جائے۔ اس فکر کے اندر ہر والدہ اٹھتی ہے اور وہ اپنے بچے کا، اس کو لنچ باکس تیار کرنا، اس کو ناشتہ بنا کے دینا، اس کی فکر ہے۔ اگر نہیں فکر تو یہ فکر نہیں ہے کہ میرا بچہ پتہ نہیں صبح اٹھ کے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اس نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے کہ نہیں کی۔ بچہ سکول گیا، واپس آیا، بچے نے وہ 2، 4، 5 کلو کا جو بیگ اٹھایا ہوا تھا اس کو رکھا، ابھی بیچارے نے اس کو صحیح طرح سے سانس بھی نہیں لینی کہ والدین کو پریشانی ہے، میرا پتر تیرا 3rd ٹرم دا ٹیسٹ ہو لگے نے، تیرا 2nd ٹرم سٹارٹ ہو گئی ہے، چل بیگ پھاٹ ٹیچر دے گھر ٹیوشن۔ وہ وہاں پر 3-4 گھنٹے لگا کر آئے گا، اور واپس جب وہ تھکا ہوا آئے گا، یا اس نے موبائل کے اوپر گیمیں کھیلنی ہے، یا پھر اس نے ٹی وی دیکھنا۔ یہ ہمارے گھروں کا حال ہے۔ تو جب یہ ہمیں قرآن کے ساتھ محبت ہوگی تو پھر کل کو ہم کیسے قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں گے؟ پھر کو آج کا جو مسلمان جو ہر طرح کی ملاوٹ کے اندر ملوث ہے، ہر طرح کی 2 نمبری کے اندر ملوث ہے، اس کو پھر کیسے قرآن یاد آئے گا کہ میں قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاروں؟ تو اللہ جل شانہ کے پاک کلام کی جو میں نے آیت پڑھی ہے وہ یہ ہے وَقَالَ الرَّسُولُ
یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ جل شانہ کا دربار لگا ہوا ہے، اور اللہ کے کریم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار کے اندر یہ اپنا مقدمہ پیش کر رہے ہیں کہ یا میرے اللہ، میں نے اپنی اس قوم کے سامنے تیرا قرآن رکھ دیا تھا، اور اس قوم نے کیا کیا؟ ھذا القرآن مہجورا، قرآن کو بھلا دیا، چھوڑ دیا، پس پش ڈال دیا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج جو ہمارے اوپر جو ضلالت کے بادل منڈلا رہے ہیں نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ محبت چھوڑ دی، صرف قرآن کو قسمیں اٹھانے کے لیے رکھ دیا، پھر قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت پڑتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ قرآن کی یہ فریاد ہے کہ جب ہمیں قسم کے لیے یا میں قرآن تے پیسے رکھنا تو چک لیں، ان کاموں کے لیے ہم نے قرآن کو سمجھ لیا ہے، تو میرے محترم بزرگوں، قرآن اس لیے نہیں آیا تھا، قرآن ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے آیا تھا۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔